اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ اور جس دن ان سب کو وہ جمع فرمائے گا پھر فرشتوں سے فرمائے گا کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کرتے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ جس دن ان سب کو جمع کرے گا تو فرشتوں سے فرمائے گا کہ یہ لوگ تم لوگوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ یہ جب پوچھ پڑت ہوگی تو اس قسم کے سوالات کبھی عبادت کرنے والوں پر ہوں گے اور کبھی ان پر ہوں گے جن کی لوگ عبادت کیا کرتے تھے۔ اس طرح کے سوالات انبیاء کے حق میں بھی ثابت ہیں کہ ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ میری عبادت کرو۔ یہ ان مشرکین کو سرزنش کرنے اور تنبیہ کرنے کی گویا ابتدا ہوگی۔ آگے چلیے۔ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون۔ وہ عرض کریں گے پاکی ہے تیرے لیے، تو ہی ہمارا دوست ہے ان کے سوا، بلکہ یہ جنوں کی عبادت کرتے تھے، ان کے اکثر لوگ انہی پر یقین رکھتے تھے۔ جی، فرشتے جواب دیں گے کہ باری تعالیٰ تو پاک ہے، تو ہمارا ولی ہے، اور بل کانوا یعبدون الجن، یہ لوگ جنوں کی عبادت کرتے تھے۔ تو جنوں کی تو وہ عبادت نہیں کرتے تھے۔ پھر اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ جنوں کے کہنے میں آ کر عبادت کرتے تھے۔ جن کیسے کہتے تھے ان کو؟ جن سامنے جن بن کے آ کے کہے بندہ سمجھ جائے گا؟ نہیں، جن جب لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں تو کسی نہ کسی روپ میں آ کے، کسی نہ کسی طریقہ واردات کے ذریعے سے، کسی نہ کسی بندے کو کوئی نہ کوئی روحانی دھوکہ دے کر، عین ممکن ہے کہ کہیں کسی کے دماغ کے اوپر کوئی ایسا چیز وارد کر دیں جس سے وہ بندہ ان کے دھوکے میں آ جائے۔ بعض اوقات کسی روحانی اشارے کی شکل میں جنات نے دنیا کے اندر مسلمانوں کو گمراہ کرنے میں بھی اپنا پورا رول ادا کیا ہے۔ اور آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ رافضی مذہب کا دار و مدار بہت زیادہ جنات پر ہے۔ یہ کہیں کسی بندے کے اندر حاضری کی شکل میں آ جانا، یہ کچھ بھی نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ جہاں یہ حاضریاں وازیاں بھرتی ہوئی دیکھو نا، تو یہ ہمارے اپنے لوگوں کے روپ میں بھی ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو خود کو نہیں پتا وہ کہاں پھنسے ہوئے ہیں۔ بعض اوقات لوگوں کو، خاص طور سے خواتین کو ہسٹیریا ہوتا ہے، انہیں میں فٹافٹ حاضریاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ہسٹیریا ایک بیماری کا نام ہے۔ اس موضوع پر اچھی خاصی مذہبی لوگوں کو دسترس ہونی چاہیے۔ اس وقت آپ کے ملک میں ایسے ایسے بندے ہیں جو اس وجہ سے تھڑکے ہیں، ان کو کوئی خواب نظر آ گیا، کوئی ایسا اشارہ مل گیا، اور انہیں وہ بات بھول گئی کہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات واحد ہے جس مبارک صورت کے اندر شیطان نہیں آ سکتا۔ اللہ کرے ہماری اور ہمارے دوستوں کی اس طرف مکمل توجہ رہے اور اللہ اپنی امان عطا فرمائے۔ آگے چلیے۔ فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ۔ تو آج کے دن تم میں سے کوئی ایک دوسرے کے نفع کا مالک نہ ہوگا اور نہ کسی نقصان کا، اور ہم ظالموں سے فرمائیں گے چکھو آگ کا عذاب جسے تم جھٹلاتے تھے۔ بالکل آسان آیت ہے اور اس طرح کی آیات پہلے گزر چکی ہیں۔ آگے چلیے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرًى وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ اور جب ان پر ہماری روشن آیتیں پڑھی جائیں تو کہتے ہیں یہ نہیں ہیں مگر ایسے مرد جو تمہیں روکنا چاہتے ہیں ان سے جن کی تمہارے باپ دادا عبادت کرتے تھے، اور کہتے ہیں ان کی بات نہیں مگر بہتان گھڑا ہوا، اور کافروں نے حق کے بارے میں کہا جب وہ ان کے پاس آ گیا یہ نہیں مگر کھلا جادو۔ ان کا ایک بہانہ، سٹینڈ اور ایک دلیل یہ ہوتی تھی کہ جی ہمیں ہمارے باپ دادا کے راستے سے روکتے ہیں۔ دوسری یہ ہوتی تھی کہ انبیاء علیہ السلام کو معجزے دکھاتے تھے، یہ کہتے تھے جادو ہے۔ آگے چلیے۔ وَمَا آتَيْنَاهُم مِّن كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِن نَّذِيرٍ۔ اور ہم نے ان قریش مکہ کو نہ آسمانی کتابیں دی جنہیں یہ لوگ پڑھتے پڑھاتے ہوں، اور نہ آپ سے پہلے ان کی طرف کوئی ڈرانے والا رسول بھیجا۔ جی آگے چلیے۔
وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير۔ اور ان اہل مکہ سے پہلے لوگوں نے جھٹلایا اور یہ اس کے 10ویں حصے کو بھی نہ پہنچے جو ہم نے انہیں دیا تھا، تو انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا، تو کیسا عبرتناک ہوا میرا انکار۔ جی، معشار 10ویں حصے کو کہتے ہیں۔ تو انہوں نے بھی جھٹلایا اور انہوں نے بھی جھٹلایا، اور یہ ان کے 10ویں حصے کو بھی نہ پہنچے، اور اس سے بڑے بڑے جھٹلانے پہلے ہو چکے ہیں۔ آگے چلیے۔ قل انما اعظكم بواحدة ان تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة ان هو الا نذير لكم بين يدي عذاب شديد۔ فرما دیجئے اس کے سوا کچھ نہیں کہ میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں کہ تم اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، دو دو اور ایک ایک، پھر تم سوچو کہ تمہارے ان صاحب کو کسی قسم کا کوئی جنون نہیں، وہ نہیں ہے مگر سخت عذاب کے آنے سے پہلے بروقت تمہیں ڈرانے والے۔ یہ بھی ایک نفسیاتی علاج تجویز کیا گیا ہے۔ پہلے آپ نے دیکھا کہ یہ لوگ جنوں کی عبادت کیسے کرتے تھے۔ جن کو باقاعدہ سجدہ نہیں ہوتا تھا، جن کا کوئی نہ کوئی روپ، کوئی نہ کوئی انداز، کوئی نہ کوئی دھوکہ، اس کے اندر یہ پھنس جاتے تھے۔ اب یہاں بھی ایک نفسیاتی الجھن کی اصلاح کی جا رہی ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے، قل اے محبوب فرما دیجئے انما اعظکم بواحدۃ، دیکھو میں تمہیں ایک نصیحت کروں، وہ کیا ہے؟ ان تقوموا للہ مثنی و فرادا، اللہ کی رضا کی خاطر تم صرف اور صرف دو دو بندے ہو کے علیحدہ بیٹھو، اپنی اس ٹیم سے باہر نکلو، یا اکیلے اکیلے ہو کے بیٹھ کے اپنے گریبان میں جھانکو، کیونکہ جو گروپ شیطانوں کا ہوتا ہے اس میں بیٹھ کر بندہ شرارتیں سوچتا ہے، اور شرارتی ساتھیوں کی ہلا چھیری اور ان کی جو شیلٹر ہوتا ہے اور ان کی طرف سے جو شاباش ہوتی ہے وہ ان کو سیدھا سوچنے نہیں دیتی۔ یہ انسانی نفسیات ہے۔ تو اللہ کریم نے نہایت ہی حکیمانہ طریقے سے ان کے مرض کے اوپر اللہ کریم جل شانہ نے باقاعدہ نشاندہی فرما دی کہ ایک ایک دو دو ہو کے بیٹھو اور پھر سوچو، ثم تتفکروا، پھر فکر اور غور کرو۔ تمہارے صاحب میں کوئی جنون نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہو رہی ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تمہارے جو الزامات ہیں وہ جھوٹے، ان هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، بڑا عذاب آنے سے پہلے یہ تمہیں ڈرانے والی ہستی ہے۔ اور وہی جو حدیث پہلے بتائی جا چکی ہے کہ آپ نے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر یہی الفاظ ارشاد فرمائے تھے کہ اے لوگو فإنی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، یہی بالکل آیت کے الفاظ ہیں۔ اے لوگو میں بڑے عذاب سے کے آنے سے پہلے پہلے تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ یہ اسی آیت کے بالکل الفاظ کو واضح کرنے والی حدیث ہے، اور یہ حدیث بخاری میں 4801 قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد۔ فرمائیے جو بدلہ میں نے تم سے مانگا ہو وہ تم ہی رکھو، میرا بدلہ تو صرف اللہ پر ہے اور وہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ لو جی، کتنی کھری آیت ہے جی۔ لوگو اگر میں نے تم سے کوئی بدلہ مانگا ہو تو وہ بدلہ اپنے پاس رکھو۔ ان اجریہ، میرا اجر تو صرف اور صرف الا علی اللہ، اللہ کے حوالے ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شہید، وہ ہر چیز پر گواہ ہے، شہید ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام نے اپنی دینی تبلیغ کے بدلے میں لوگوں سے کچھ نہیں مانگا۔ چین کا ایک بڑا مشہور تعلیمی شخص کنفوشس گزرا ہے، اس کا مذہب بھی چین میں بہت زیادہ فالو کیا جاتا ہے، اسے کنفوشس ازم کہتے ہیں۔ کنفوشس کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ کہتا تھا میں نے آدھا سیر گوشت لے کر 2 سال پڑھایا، لیکن ہم انبیاء علیہ السلام اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنے میں حق بجانب ہیں کہ ہمارے نبیوں نے اور خصوصاً ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 سال نہیں 23 سال تک پڑھایا، اور آدھا سیر نہیں بلکہ کچھ بھی نہیں مانگا، اور اگلے کی غلط فہمی دھو کے رکھ دی کہ اگر تمہیں یہ غلط فہمی ہو کہ میں نے تم سے کبھی کچھ مانگا ہے تو میرا مانگا وہ اپنے پاس رکھو، مجھے نہیں چاہیے۔ قل ان ربی یقذف بالحق علام الغیوب، فرمائیے بے شک میرا رب باطل پر حق کی ضرب لگاتا ہے، بہت جاننے والا سب غیبوں کا۔ جی، باطل پر حق کی ضرب لگاتا ہے میرا مالک۔
زبردست جملہ ہے یہ. باطل کے عین مرکز پر، باطل کے عین سر پہ، باطل کے عین اس عضو پر اور اس حصے پر جس سے وہ باطل کچلا جاتا ہو، وہاں پر اللہ کریم دلائل کی ضرب لگاتا ہے. آگے چلیے. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. فرما دیجئے حق آ گیا اور باطل نہ کچھ پیدا کرے اور نہ کسی کو لوٹا کر لائے. قل جاء الحق، فرما دیجئے حق آ گیا، اور وما یبدئ الباطل وما یعید، باطل کی نہ کوئی ابتدا ہوتی ہے نہ کوئی اعادہ ہوتا ہے. اس کا مطلب آپ ہماری زبان میں سمجھیے، باطل کے کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، باطل کے کیے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. اس کا نہ آگا ہوتا ہے نہ پیچھا ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ شریف میں داخل ہوئے تو کعبہ کے ارد گرد 360 بت نصب کیے گئے تھے. اور فجعل یطعن بعود فی یدہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھ میں جو لکڑی تھی اسے لے کر ایک ایک بت کو آپ دھکا دیتے تھے، لاٹھی کے ساتھ تان کرتے تھے. وجعل یقول، اور آپ فرمائے جا رہے تھے جاء الحق وزهق الباطل. بخاری 2478. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. فرما دیجئے اگر میں بہک جاؤں تو اپنے ہی ضرر کو بہکوں گا، اور اگر میں سیدھی راہ پر رہوں تو اس وجہ سے کہ میرا رب میری طرف وہی فرماتا ہے، بے شک وہ خوب سننے والا بہت نزدیک ہے. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اللہ کریم فرما رہا ہے، اے محبوب آپ یوں فرمایا کریں، یہ لفظ بولا کریں. کیا؟ ان دللت فانما ادل علی نفسی، کہ اگر گمراہی خدا نہ خواستہ ایک فرضی بات ہے، ان ایک فرض کے لیے ہوتا ہے، یہ فرض محال ہے. محبوب کا گمراہ ہونا ناممکن ہے، محال ہے، لیکن فرمایا ایک فرضی بات ہے، اگر میں گمراہ ہوتا بھی ہوں بالفرض تو وہ میری اپنی وجہ سے ہوگا. انہیں ہدایت ہو، اور اگر میں ہدایت اختیار کرتا ہوں فبما یوحی الی ربی، تو وہ پھر اس کی وجہ سے ہوگا جو میرا رب میری طرف وہی فرماتا ہے. اب اس میں سبق کیا سکھایا جا رہا ہے؟ امت کو سبق سکھایا جا رہا ہے کہ اچھائی کو اپنے رب کی طرف منسوب کرو، اور اے میرے نبی کے امتیوں غلطی ہو جائے تو اس غلطی کو اپنی طرف منسوب کرو. اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فقہا کے اندر بہت مشہور جملہ ہے. آپ فرمایا کرتے تھے جب بھی کوئی تحقیق کرتے، بہت بڑے مجتہد اور صحابہ کرام میں علمی طور پر بہت اونچا مقام رکھنے والے صحابی تھے. پہلے آپ پڑھ کے آئیں کہ سب سے پہلے قرآن کا افشاء کرنے والے اور قرآن کو سر عام پڑھنے والی شخصیت کا نام عبداللہ بن مسعود ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں فرماتے تھے کہ عبداللہ بن مسعود میری امت کو قرآن کی جو تفسیر پڑھائے میں محمد اس پر راضی ہوں. آپ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو میں نے تحقیق پیش کی ہے اگر یہ درست ہے تو یہ اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے ہے، اور اگر اس تحقیق میں مجھ سے خطا ہوئی ہے تو فمنی، تو یہ میری اپنی وجہ سے ہے. واللہ ورسولہ منہ برا، اللہ اس کا رسول اس سے بری ہیں. سنن نسائی 3358 3358. بہت علماء کا طریقہ ہم نے دیکھا ہے کتابوں میں کہ ایک تحقیق پیش کی، اللہ سے ڈرتے ڈرتے پیش کی، اور اگر ٹھیک ہے تو اللہ کا کرم ہے، غلطی ہے تو میری غلطی ہے. اور پھر بعد میں لکھتے ہیں کہ میں نے یہ تحقیق پیش کی، پھر میں نے اور کتابوں میں دیکھا تو فلاں فلاں عالم نے بھی یہی لکھا ہوا تھا، میں اللہ کا شکر ادا کرنے لگ گیا. ایسی باتیں فقہا نے لکھی ہوئی ہیں. ثم رأیت کتاباً، اعلیٰ حضرت علیہ رحمت نے بھی ایسا لکھا ہے. پھر میں نے بعد میں کتاب دیکھی یا کوئی کتابیں دیکھیں تو میں نے جو تحقیق پیش کی تھی اس کی تصدیق فلاں فلاں کتاب سے ہو گئی. میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ فہم اور سمجھ عطا فرمائی ہے جس کی تصدیق اگرچہ اس وقت میرے پاس نہیں تھی لیکن بعد میں مجھے اس کی تصدیق دستیاب ہو گئی. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ. اور کبھی آپ دیکھیں جب قیامت میں وہ گھبرائے ہوئے ہوں گے تو بھاگ کر خلاصی نہ پائیں گے اور قریب جگہ سے پکڑ لیے جائیں گے. فلا فوتا،
خلاصی نہ پا سکیں گے. وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قریب، اور قریب کی جگہ سے فٹافٹ پکڑ لیے جائیں گے. بھاگنے کی کوئی صورت نہیں ہوگی، بچنے کی کوئی صورت نہ ہوگی. وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد. اور کہیں گے ہم اس پر ایمان لائے، اور اب وہ ایمان کو کہاں پا سکیں گے اتنی دور جگہ سے. جی وَأَنَّى لَهُمُ التَّنَاوُشُ، اب ان کے لیے پا لینا کیسے ممکن ہے؟ اب اللہ پر ایمان لانے کا اظہار کرتے ہو تو اب یہ چیز بہت دور چلی گئی ہے. من مکان بعید، بات بہت آگے چلی گئی. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ یسألون الرد ولیس بحین رد، اس وقت واپسی کا مطالبہ کریں گے لیکن وہ واپسی کا وقت نہیں ہوگا. مستدرک حاکم 3639 3639 سند صحیح ہے. آگے چلیے. وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد. حالانکہ وہ اس سے پہلے کفر کر چکے تھے اور بغیر دیکھے باتیں مارتے تھے بہت دور کی جگہ سے. اس سے پہلے کفر کر چکے تھے. یقذفون بالغیب من مکان بعید، اور بڑی دور بیٹھ کر غیبی باتوں کے بارے میں سمجھ سے بالا تر باتوں میں الجھتے تھے اور بڑے وثوق کے ساتھ جھوٹ بولتے تھے، یاوا گوئیاں کرتے تھے. حضرت مجاہد تعبیس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یرمون محمدًا بالظن لا بالیقین، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اپنے گمان کے ساتھ تکے لگا کر باتیں گھڑتے تھے اور ان کے پاس حضور کے خلاف کوئی یقینی بات نہیں ہوتی تھی. وَهُوَ قَوْلُهُمْ، وہ باتیں کون سی تھیں؟ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی ساحر کہنا، کبھی شاعر کہنا، کبھی کاہن کہنا. تو یہ ساری باتیں ان کے اپنے گھڑے ہوئے الفاظ تھے، کسی دلیل کے ساتھ یہ باتیں نہیں ہوا کرتی تھی. بغوی جلد 3 صفحہ 613. آگے جی. وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. اور آڑ پیدا کر دی جائے گی ان کے اور ان کی خواہشات کے درمیان، جیسا کہ اس سے پہلے ان کے ہم مشرب گروہوں کے ساتھ کیا گیا، بے شک وہ دھوکہ دینے والے شک میں تھے. آیت کے 3 حصے ہیں. وحیل بینہم وبین ما یشتہون، ان کے اور ان کی خواہشات کے درمیان حائل کر دیا جائے گا، آڑ اور رکاوٹ ڈال دی جائے گی. نمبر 2، کما فعل باشیاءہم من قبل، جیسا کہ انہی سے ملتے جلتے عادی مجرموں کے ساتھ پہلے کیا گیا تھا. انہم کانوا فی شک مریب، اور یہ لوگ کھلے اور واضح شک کے اندر مبتلا تھے. وہ بھی شک میں تھے، یہ بھی شک میں ہیں. ان کے پاس بھی یقین نہیں تھا، ان کے پاس بھی یقین نہیں ہے. ان کے پاس بھی اندازے اور تکے تھے، ان کے پاس بھی اندازے اور تکے ہیں. کس کے مقابلے پر؟ اس چیز کے مقابلے پر لا ریب فیہ. آگے چلیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکة رسلا اولی اجنحة مثنى وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ نہایت رحمت والے بہت رحم فرمانے والے کے نام سے. تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا، فرشتوں کو رسول بنانے والا ہے، جو 2 اور 3 اور 4 پردار بازوؤں والے ہیں. مخلوق کی بناوٹ میں جو چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے، بے شک اللہ جو چاہے اس پر قادر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ ملائکہ، اسی کو سورۃ فاطر بھی کہتے ہیں. یہ سورۃ مکی ہے. فرمایا الحمدللہ فاطر السماوات والارض. اس طرح کے الفاظ پہلے متعدد بار گزر چکے ہیں. سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو آسمانوں اور زمین کا فاطر، ابتدائی طور پر پیدا کرنے والا ہے. فطر پھوٹنے کو کہتے ہیں. تو انیشیلی پیدا کیا، ریپیٹ کرنے والے وہ اور بات ہے، لیکن یہاں انیشیلی پیدا کرنے کی بات ہو رہی ہے. نمبر 2، جاعل الملائکۃ رسولا، جس نے فرشتوں کو رسول بنایا. فرشتوں میں سے بھی اللہ تعالیٰ کے رسول فرشتے موجود ہیں. آگے فرمایا اولی اجنحۃ مثنی و ثلاث و رباع، جن کے پر 2 بھی ہیں، 3 بھی ہیں، 4 بھی ہیں، اور اس سے زیادہ بھی اللہ تعالیٰ جس کو چاہے پر عطا کرتے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. عن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى جبریل لہ 600 جناح.
ابن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل کو جب دیکھا تو جبریل کے 600 پر تھے. بخاری 32 32. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. اللہ لوگوں کے لیے رحمت سے جو کچھ کھولے تو اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جس چیز کو روک لے تو اس کے روکنے کے بعد اسے کوئی چھوڑنے والا نہیں، وہی بڑا غالب ہے، بڑا حکمت والا. آیت کے 3 حصے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ لوگوں پر جو چیز اوپن کر دے، کھول دے، تو اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جس چیز کو اللہ تعالیٰ روک لے اسے کوئی ارسال نہیں کر سکتا. وَهُوَ العزیز الحکیم. تیسرا حصہ یہ ہے کہ وہ غالب ہے، حکمت والا ہے. حدیث میں آتا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مغیرہ بن شعبہ کو خط لکھا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث لکھ کر بھیجو. وہ حدیث پڑھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ یا تو کوئی حدیث لکھ کر بھیجو، لیکن زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ ایک خاص موضوع پر ان کی کوئی ڈیمانڈ تھی، وہ حدیث انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی. بہرحال انہوں نے لکھ کر بھیجا تو حضرت مغیرہ بن شعبہ کے کاتب وراد کہتے ہیں کہ وہ حدیث میں نے لکھ کے بھیجی تھی حضرت مغیرہ بن شعبہ کے حکم پر. اس میں کیا تھا؟ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول فی دبر کل صلاۃ مکتوبۃ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد یہ پڑھا کرتے تھے: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما آتیت. پہلے الفاظ کے تو ترجمہ آسان ہے، اب یہ الفاظ ہیں: اے اللہ لا مانع لما آتیت، جسے تو دے اس سے کوئی روک نہیں سکتا، ولا معطی لما منعت، اور جسے تو نہ دے اسے کوئی عطا نہیں کر سکتا، ولا ینفع ذا الجد منک الجد، اور کوئی شان والا تیرے سامنے اپنی شان نہیں جتلا سکتا. بخاری 844 844. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون. اے لوگو اپنے اوپر اللہ کی نعمت یاد کرو، کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق ہے جو آسمان اور زمین سے تمہیں رزق دے؟ کوئی معبود نہیں اس کے سوا، تو تم کہاں بھٹکتے پھرتے ہو؟ آگے چلیے، آسان ہے. وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. اور اگر وہ آپ کو جھٹلائیں تو بے شک آپ سے پہلے کتنے ہی رسول جھٹلائے گئے، اور سب کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں. جی، سابقہ رسولوں کی مثال دے کر اللہ کریم اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حوصلہ بڑھا رہا ہے. آگے چلیے. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. اے لوگو بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے، تو ہرگز تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے دنیا کی زندگی، اور اللہ کے بارے میں فریبی شیطان تمہیں ہرگز فریب میں نہ ڈال دے. جی آسان ہے، آگے چلتے جائیے. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير. بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے تو تم بھی اسے دشمن ہی بنائے رہو، اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ اپنے گروہ کو اس لیے بلاتا ہے کہ وہ دوزخ والوں میں سے ہو جائیں. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا ثواب. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. تو کیا وہ شخص جس کے لیے اس کا برا کام مزین کر دیا گیا تو اس نے اسے اچھا سمجھا، تو بے شک اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہے اور ہدایت فرماتا ہے جسے چاہے. تو نہ چلی جائے آپ کی جان مبارک ان پر حسرتوں اور فرط غم میں، بے شک اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں. ان کے برے اعمال ان کے لیے سجا دیے گئے ہیں، اور یہ انہیں بڑا خوبصورت سمجھ رہے ہیں. برائی میں اٹریکشن بھی ہوتی، اور برے کام کرنے کے بعد ان کی طرف رغبت اختیار کرانے کے لیے شیطان بھی بڑے ڈھنگ اختیار کرتا ہے اور دلائل فراہم کرتا ہے، اور بندہ کہتا ہے یہ جو میں کر رہا ہوں یا جو کچھ اس کا رزلٹ آ رہا ہے یہ یقیناً ٹھیک. اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے یا ہونے دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. فلا تذهب نفسك علیہم حسرات. اے محبوب
آپ کی جان نہ پگھلے ان لوگوں کی وجہ سے، آپ اپنے لیے روگ نہ بنائیں ان لوگوں کی وجہ سے۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور شفقت تھی کہ آپ لوگوں کو جہنم میں جاتا ہوا برداشت نہیں فرما سکتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا حوصلہ بڑھایا۔ ایک حدیث میں آتا ہے ان اللہ عز وجل خلقہ فی ظلمۃ، اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلوق کو اندھیرے میں پیدا کیا، یعنی سورج جب نہیں تھا تو دنیا میں بیسیکلی کیا تھا؟ اندھیرا۔ یہ دنیا سورج نہ ہو تو اندھیرا ہے۔ اس کائنات کا اوریجن اور بنیاد وہ اندھیرے سے پڑی ہے۔ اور آپ اگر توجہ فرمائیں تو اللہ تعالیٰ کو اپنے قریب محسوس کرنے کے لیے یا خود اللہ کی بارگاہ میں خود کو حضوری فراہم کرنے کے لیے آنکھیں بند کرنے سے جو مزہ آتا ہے وہ کھلی آنکھوں سے نہیں آتا۔ دیکھا ہوگا آپ نے کیا وجہ ہے؟ انسان اپنے ماضی میں چلا جائے تو خود کو اللہ کے قریب محسوس کرتا۔ دیکھیے تہجد کی نماز رات کے وقت رکھی گئی ہے، کیوں؟ وہ رات کا ٹائم ہے۔ یہ انسان اس کائنات کی بنیاد والا سما ہوتا ہے، اندھیرا ہوتا ہے۔ حدیث سے بھی ثابت ہے، مسند احمد میں حدیث ہے کہ دروازے بند کروا کے ذکر کرایا گیا، اندھیرا کروانا مقصود تھا۔ معراج کی رات رات تھی، دن نہیں تھا۔ شب برات رات ہے، دن نہیں ہے۔ وہ یوم برات نہیں ہے، وہ شب برات ہے۔ اللہ نے جو راز راتوں میں، اللہ نے جو راز رات کے نفلوں اور تہجدوں میں رکھا ہے، یہ وہ وقت ہے کہ بندہ اللہ کے اس وقت قریب ہوتا ہے اور انسان کو اپنی بنیاد کی طرف بڑھنا آسان ہوتا ہے۔ ترمذی 2642 2642 والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور۔ اور اللہ ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے تو وہ بادل اٹھا لاتی ہیں، پھر ہم بادل کو لے جاتے ہیں مردہ شہر کی طرف، پھر ہم اس کے سبب زمین کو زندہ کر دیتے ہیں اس کے مردہ ہو جانے کے بعد۔ اسی طرح قبروں سے اٹھنا ہے۔ جس طرح زمین زندہ ہوتی ہے، بنجر ہونے کے بعد زرخیز ہو جاتی ہے، فرمایا کذالک النشور، یہاں سے سمجھو انسان کیسے دوبارہ زندہ ہوگا۔ اس طرح ہوگا دوبارہ اٹھنا۔ اور انسان جو دوبارہ اٹھتا ہے تو انسان کی حقیقت کو قائم دائم رکھنے والی ایک چیز ہے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیس من الانسان شیء الا یبلا، انسان کے جسم کی ہر چیز مٹی میں مل جاتی ہے، گل جاتی ہے۔ عام انسانوں کی بات ہو رہی ہے، انبیاء علیہ السلام ظاہر اس سے مستثنیٰ ہے، جیسا کہ حدیثوں سے ثابت ہے۔ عام انسان کی بات ہو رہی ہے کہ انسان کا جسم جو ہے وہ گل سڑ جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے۔ الا عظمن واحدن، سوائے ہر انسان کی ایک ہڈی کے، وہ مخصوص قسم کی ہڈی ہے، وہ عجب الذنب ہے، اس کا نام عجب الذنب ہے۔ ومنہ یرکب الخلق یوم القیامت، اور اسی ہڈی سے پورے کے پورے انسان کی تخلیق دوبارہ مرکب کر کے انسان کو کھڑا کر دیا جائے گا۔ مسلم 2955 2955۔ یہ انسان کی کمر میں علماء حکماء اور فضلاء کی تحقیق کے مطابق یہ ہوتی کہاں ہے؟ انسان کی کمر کے اندر پایا جانا ایک باریک سا ذرہ ہوتا ہے جس کو نسمہ یا برزہ ان ناموں سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ہر انسان کی ایک حقیقت ہے جس کے اوپر انسان کی صحت، زندگی اور بقا کا اور دوبارہ اٹھنے کا دار و مدار ہوتا ہے، جسے عجب الذنب کہتے ہیں۔ وہ انسان کی کمر میں علماء کے قول کے مطابق، حدیث پہلے میں لکھا چکا ہوں، وہ کمر میں ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جس بیماری کا پتہ نہ چل رہا تو اس کی کمر سے پانی لیتے ہیں، اس کی یہی وجہ ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو لوگ طرح طرح کی ایکسرسائزیں، پریکٹسز اور آسن اور اندازہ نشست اختیار کرتے ہیں، وہ کمر سیدھی کرنے پہ بڑا زور دیتے ہیں۔ آلتی پالتی مار لو، کمر سیدھی کر لو، تو کمر کے اوپر انہوں نے بڑا زور دیا ہوا ہوتا ہے۔ ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ کمر کے اندر انسان کی زندگی کی بقا پوشیدہ ہے۔ اب زندگی کی بقا یا انسان کی موت وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ ہمارا بحیثیت مسلمان عقیدہ ہے۔ لیکن ان لوگوں کی طرف سے اس حدیث کی تائید اور تصدیق میں
پرایوں کی طرف سے اقبال کرا رہا ہوں کہ ان لوگوں نے اس بات کو تسلیم کیا ہے. اب وہ باتیں ان کی ٹھیک ہیں یا غلط، مجھے اس سے سروکار نہیں ہے، لیکن اتنا ہے کہ وہ کمر کے اوپر بڑا زور دیتے ہیں. حتیٰ کہ جوگی لوگ، ان کا کہنا ہے کہ انسان کی کمر کے اندر ایک اژدہا سو رہا ہے، اگر وہ کنٹرول میں آ جائے، اور وہ ایک سوئی ہوئی صلاحیت ہے انسان کی کمر میں، اگر وہ بیدار ہو جائے تو انسان کی صحت بھی بحال ہو جائے گی اور انسان کی زندگی بھی طویل ہو جائے گی. یہ ان کا اپنا کہنا ہے. اسے وہ کنڈلینی بولتے ہیں، کنڈلینی. اسے بیدار کرنے کے لیے وہ کئی قسم کی پریکٹسز اور اپنے مذہب کے مطابق مراقبے کرتے ہیں، اس پر ہٹ کرتے ہیں، چوٹ کرتے ہیں، اور چوٹ کرنے کے بھی بڑے عجیب لطیفے ہیں جس طریقے سے وہ اس کو سوئی ہوئی کو جگاتے ہیں. قرآن کی آیت کیا تھی؟ کذالک النشور، یوں انسان اٹھایا جائے گا. اور حدیث کیا فرما رہی ہے؟ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ انسان کی کمر میں وہ بنیادی برزہ اور نسمہ ہوتا ہے جو محفوظ رکھا جاتا ہے. سارا جسم ختم ہو سکتا ہے، وہ برزہ بہرحال وہاں پر محفوظ ہوتا ہے، اسے کوئی کیڑا نہیں کھاتا. اور اس کی بنیاد پر پورے کے پورے انسانی جسم کے ڈھانچے کو دوبارہ کھڑا کر دیا جاتا ہے. اور یہ جب زندہ انسان اس کو کنٹرول میں کر لیتا ہے تو وہ بقول جوگیوں کے وہ اس کے اندر بڑے کمالات سمجھتے ہیں کہ پیدا ہو جاتے ہیں. بہرحال ہندوؤں اور جوگیوں والی یہ ساری باتیں میں اس حدیث کی سپورٹ میں بیان کر رہا ہوں. میرا عقیدہ ان والا نہیں، میرا عقیدہ وہ ہے جو میرے آقا کریم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. جو عزت چاہتا ہو تو سب عزت اللہ ہی کے لیے ہے، اسی کی طرف چڑھتے ہیں پاک کلمے اور نیک عمل کو اللہ بلند فرماتا ہے. اور جو لوگ برے کاموں کے لیے فریب کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے اور ان کا مکر نیست و نابود ہو جائے گا. پہلا حصہ ہے آیت کا، اگر کوئی عزت کا متلاشی ہے تو عزت ساری اللہ کے پاس ہے. نمبر 2، اسی کی طرف پاک الفاظ اور طیب کلمات اوپر کو چڑھتے ہیں اور اعمال صالحہ بھی اسی کی طرف پہنچتے ہیں. نمبر 3، جو لوگ مکر و فریب کے ذریعے سے برائیوں کا ارتکاب کرتے ہیں ان کے لیے عذاب شدید ہے. نمبر 4، ومکر اولئک هو یبور، ان لوگوں کا سارے کا سارا مکر تباہ ہے اور یوز لیس ہے، رزلٹ لیس ہے، نقصان دہ ہے. حضرت حسن بصری اور حضرت قتادہ یہ دونوں تابعی ہیں رضی اللہ عنہما، فرماتے ہیں الکلم الطیب ذکر اللہ والعمل الصالح اداء فرائضہ. طیب کلام، الکلم الطیب، اس سے مراد اللہ کا ذکر ہے، اور اعمال صالحہ جو اس آیت میں لفظ استعمال ہوا ہے اس سے مراد اللہ کے فرائض ادا کرنا ہے. جیسے فرض نماز ہے، فرض زکوٰۃ ہے، فرض روزہ ہے، فرض حج ہے، ان کی ادائیگی مراد ہے. اور فمن ذکر اللہ، جس نے اللہ کا ذکر تو کیا، ولم یؤد فرائضہ، لیکن اس کے فرائض کو ادا نہیں کیا. اللہ کا ذکر کیا ہے؟ الکلم الطیب. اور اعمال صالحہ کیا ہیں؟ اس کے فرائض. اب الکلم الطیب یعنی ذکر تو بندہ کرتا ہے لیکن اعمال صالحہ یعنی فرائض کو ادا نہیں کرتا. رد کلامہ علی عملہ، تو اس کا وہ کلام اور کلمات طیبہ وہ اس کے اس عمل کی طرف لوٹائے جائیں گے اور اس کی روشنی میں پرکھے جائیں گے. ابن جریر اسی آیت کے تحت ہے، بغوی یہیں پر ہے اسی آیت کے تحت، جلد 3 صفحہ 618. آگے جی. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. اور اللہ نے تمہیں مٹی سے بنایا، پھر نطفے سے، پھر تمہیں بنا دیا جوڑے جوڑے، اور کوئی مادہ حاملہ نہیں ہوتی اور نہ وہ بچہ جنتی ہے لیکن اس کے علم سے. اور کسی بڑی عمر والے کو عمر نہیں دی جاتی اور نہ کم رکھی جاتی ہے کسی کی عمر مگر لوح محفوظ میں ہے. بے شک یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے. جی، اللہ تعالیٰ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا. نمبر 2، پھر نطفے سے پیدا کیا. نمبر 3، پھر تمہیں ازواج جوڑے جوڑے بنایا. نمبر 4، پھر
مادہ اور مؤنث کو حمل ہوتا ہے اور وہ اللہ کے علم کے بغیر وضع حمل نہیں کر سکتی۔ اور نمبر 5، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے لمبی عمر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے تھوڑی عمر دیتا ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہاں کتاب میں مرقوم ہے، لکھا ہوا ہے۔ نمبر 5، ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ سارے کام اللہ تعالیٰ کے لیے بالکل آسان ہیں۔ وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون۔ اور دونوں سمندر یکساں نہیں، یہ ایک میٹھا ہے، بہت میٹھا، اس کا پینا نہایت خوشگوار ہے، اور یہ دوسرا نمکین سخت کڑوا ہے، اور تم ہر ایک میں سے تازہ گوشت کھاتے ہو اور نکالتے ہو زیور جسے تم پہنتے ہو۔ اور اے مخاطب تو اس میں کشتیوں کو دیکھتا ہے کہ پانی کو چیرتی چلی جاتی ہیں تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ یہ متعدد مقامات پر 2 سمندروں کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے۔ وہ مرج البحرین، وہ ساری باتیں ذہن میں رکھیں اور یہاں ان تمام آیتوں کو یکجا کر کے قرآن کو قرآن کی روشنی میں سمجھیں تو واضح ہو رہا ہے کہ 2 سمندر برابر نہیں ہیں، ایک لذیذ اور میٹھا ہے اور دوسرا ملح اجاج، کڑوا اور بے ذائقہ ہے، بد ذائقہ ہے۔ ومن کل تاکلون لحما طریا، اور دونوں قسم کا سمندر میٹھا ہو یا کڑوا، دونوں سے تم تازہ گوشت پکڑ کے کھاتے ہو۔ وتستخرجون حلیۃ تلبسونہا، اور ان میں سے زیور برآمد ہوتے ہیں جنہیں تم پہنتے ہو۔ یہ سیپ وغیرہ کے جو اور گھونگے وغیرہ یہ لوگ گلے میں پہنتے تھے، خواتین پہنتی تھیں، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پہنا جاتا تھا۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ زہرا پاک کے ہاں تشریف لے گئے رضی اللہ تعالی عنہا، تو جاتے پوچھا ننا کہاں ہے؟ امام حسن کی بات ہو رہی، تو انہوں نے عرض کہ حضور ابھی آتا ہے۔ وہ ان کو تیار کر رہی تھیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئیں تو شہزادے ذرا بن ٹھن کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ تو انہوں نے ان کا جو ہوتا ہے، بچوں کو مائیں تیار کرتی ہیں، سجاتی ہیں، تو کپڑے شپڑے پہنائے، تیل وغیرہ لگایا، کنگھی وغیرہ کی اور گلے میں ہار پہنایا۔ وہ ہار انہی چیزوں کا تھا۔ تو اس طرح اور بھی حدیثوں میں آتا ہے، یہ ہار کی تھوڑی بہت فرق کے ساتھ مختلف قسمیں تھیں۔ اماں عائشہ صدیقہ کا جو ہار گم ہوا تھا وہ بھی اسی قسم سے تھا۔ اس ہار کی پوری تفصیل مسلم شریف کے حدیث میں موجود ہے۔ اچھا جی، تو آپ لوگ ان زیورات کو پہنتے ہو۔ وتر الفلک فیہ مواخر، اور دیکھو گے کہ اس میں کشتیاں بھی چلتی ہیں جو اپنے رفتار کے ساتھ اپنی مہر کو آگے لے کے چل رہی ہوتی ہیں۔ کشتی کی مہر یہ دریا کے علاقے کے رہنے والے لوگ سمجھتے ہیں۔ لتبتغوا من فضلہ، تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو، کشتیوں کے ذریعے سے رزق تلاش کرو۔ کشتیاں کاروبار کا ذریعہ ہوتی تھی۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہ ہے 2 سمندروں کی کافی حد تک تفصیل جو اس آیت کے اندر موجود ہے۔ آگے چلے جی۔ يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير۔ داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں، اور اس نے کام میں لگا رکھے سورج اور چاند، ہر ایک مقرر میعاد تک جاری ہے۔ یہ ہے عظمت والا اللہ تمہارا رب، اسی کا ہے سارا ملک۔ اور وہ باطل معبود جنہیں اللہ کے سوا تم پوجتے ہو، وہ کھجور کی گٹھلی کے کسی چھلکے کے بھی مالک نہیں۔ جی، بڑا مختلف قسم کا لفظ، جیسے پہلے آپ دیکھتے آ رہے ہیں کہ اللہ کریم کی آیات اور الفاظ سن کر اہل زبان حیران رہ جاتے ہیں، تو یہاں بھی زبردست لفظ استعمال فرما کر فصحاء کو حیران کر دیا۔ فرمایا کہ جن کو تم پوجتے ہو یہ تو گٹھلی کا قطمیر بھی ہے نا، اس کے بھی مالک نہیں ہے۔ کھجور کی گٹھلی کے اوپر ایک باریک سا پردہ ہوتا ہے، اگر آپ نے کبھی غور کیا ہو تو یہ اس کو قطمیر کہتے ہیں، یہ اس کے بھی مالک نہیں ہے۔
آگے جی. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. اے مشرکو، اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار نہ سنیں، اور اگر سن بھی لیں تو وہ تمہاری التجا کو قبول نہ کر سکیں گے، اور قیامت کے دن وہ تمہارے شرک کا انکار کریں گے، اور اے سننے والے، تجھے کوئی نہ بتائے گا خبر رکھنے والے کی طرح. وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خبیر، خبیر کی طرح تمہیں کون نہیں بتائے گا. یا خبیر سے مراد اللہ کریم جل شانہ کی اپنی ذات ہے. آگے چلیے. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. اے لوگو، تم سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ ہی بے نیاز ہے، سب خوبیوں والا. سبحان اللہ. تم اللہ کے محتاج ہو. اور صمد اس کا معنی ہوتا ہے محتاج الہ. سب جس کے محتاج ہوں اسے صمد کہتے ہیں. اور تم اللہ کے محتاج ہو اور وہ غنی ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے اور حمد والا ہے. آگے چلیے. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. اگر وہ چاہے تو تم سب کو نابود کر دے اور نئی مخلوق لے آئے. جی آگے چلتے جائیں جی. 28 نمبر آیت تک مسلسل چلتے جائیں. بالکل آسان آیتیں ہیں. وما ذلك على الله بعزيز. اور یہ اللہ پر کچھ بھی دشوار نہیں. ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، اور اگر کوئی بوجھ والا اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے کسی کو بلائے تو اس کے بوجھ میں سے کچھ نہ اٹھایا جائے گا، اگرچہ قریبی رشتہ دار ہو. اے محبوب، آپ انہی لوگوں کو ڈر سناتے ہیں جو بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں، اور جو پاکیزہ ہوا تو اپنے ہی نفع کے لیے پاکیزہ ہوا، اور اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے. وما يستوي الأعمى والبصير. اور اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں. ولا الظلمات ولا النور. اور نہ یکساں ہیں تاریکیاں اور نہ روشنی. ولا الظل ولا الحرور. اور نہ سایہ اور نہ تیز دھوپ. وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. اور نہ برابر ہو سکتے ہیں زندگی والے اور نہ مرے ہوئے، بے شک اللہ سناتا ہے جسے چاہے، اور آپ انہیں سنانے والے نہیں جو قبروں میں ہیں. ہاں، ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے 4 قسم کے تقابل پیش فرمائے ہیں. اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں، اندھیرا اور روشنی برابر نہیں، سایہ اور حرارت برابر نہیں، زندہ اور مردہ برابر نہیں. آگے چلیے سے. إن أنت إلا نذير. آپ تو صرف ڈر سنانے والے ہیں. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا ہوا، اور نہیں کوئی جماعت لیکن اس میں گزر چکا ڈرانے والا. وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير. اور اگر یہ آپ کو جھٹلائیں تو بے شک ان سے پہلے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں، ان کے رسول ان کے پاس روشن دلیلیں لائے اور صحیفے اور روشن کتاب. ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. پھر میں نے پکڑ لیا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، تو کیسا عبرتناک ہوا میرا انکار کیا جانا. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. اے سننے والے، کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس سے مختلف رنگوں کے پھل پیدا کیے، اور پہاڑوں میں بھی حصے ہیں سفید اور سرخ، ان کے رنگ مختلف ہیں اور بہت گہرے سیاہ. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. اور آدمیوں اور جانوروں اور چوپایوں سے ان کے رنگ بھی اسی طرح مختلف ہیں. اللہ کے بندوں میں اللہ سے وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں، بے شک اللہ بڑا غالب ہے، بہت بخشنے والا. اللہ تعالیٰ نے جو پھل وغیرہ اور پہاڑ وغیرہ بنائے، ان کے رنگ مختلف ہیں، اور اسی طرح جانوروں کے اندر بھی اختلاف ہے، ان کے بھی رنگ وغیرہ مختلف ہیں. اور فرمایا
کہ انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے اللہ کے وہی بندے ہیں جو علماء ہوتے ہیں۔ ان چیزوں پر غور کرنا، تفکر کرنا، بالآخر اللہ تعالیٰ کی ذات تک پہنچنا اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کی وحدانیت پر یقین رکھنا، ان ساری چیزوں کا بے فائدہ نہ ہونا، اس پر بھی یقین رکھنا، اور بالآخر انسان کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر حاضر ہو کر جواب دہ ہونا، ساری باتیں جب دلائل کے ساتھ اور مقدمات کو سمجھنے کے بعد انسان ایک اسی نتیجے پر پہنچ جاتا ہے، اب وہ اللہ سے ڈرنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ سے ڈرتے وہی ہیں جو علماء ہیں، کیوں؟ ان ساری باتوں کو اچھی طرح غور سے، خوض سے سمجھ کے اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونے کا یقین پیدا کر لیتے ہیں، تو اب وہ اللہ سے ڈرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان مسروق قالت عائشہ، تو اما عائشہ صدیقہ سے روایت ہے، صنع النبی صلی اللہ علیہ وسلم شیئا فرخص فیہ فتنزع عنہ قوم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شریعت کے مطابق جائز کام خود کیا اور اس کی رخصت بھی دی کہ یہ تم کرو۔ تو کچھ صحابہ کرام نے سوچا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں اور انہیں زیادہ عبادتوں کی کیا ضرورت ہے، اور ہمیں تو زیادہ تقوی اختیار کرنے کی ضرورت ہے چونکہ ہم کمزور ہیں اور ہمارے اوپر کہیں پکڑ نہ آ جائے۔ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جب پہنچی کہ اللہ کی دی ہوئی رخصت کو قبول نہیں کر رہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خطاب فرمایا، فحمد اللہ کے حمد بیان فرمائے، ثم قال، پھر فرمایا، ما بال اقوام یتنزہون عن الشیء اصنعہ، ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ جو کام میں کرتا ہوں یہ اس سے گریز کر رہے ہیں۔ فواللہ، اللہ کی قسم، انی لأعلمہم باللہ واشدہم لہ خشیۃ، اللہ کی قسم میں ان سب سے زیادہ اللہ کو جانتا ہوں اور میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں۔ بخاری 6101، یہ انما یخش اللہ من عبادہ العلماء کی تفسیر ہے۔ بخاری 6101 6101، میں سب سے زیادہ اللہ کو جانتا ہوں اور میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہوں۔ پتہ چلتا ہے کہ جتنا کوئی اللہ کو جانتا ہے، جتنا بڑا کوئی عالم ہوتا ہے، اتنا زیادہ اس کے اندر خوف ہوتا ہے۔ وعن ابن عباس فی قول اللہ عز وجل، ابن عباس رضی اللہ عنہما اللہ تعالیٰ کے اسی فرمان انما یخش اللہ من عبادہ العلماء کے بارے میں یہ پڑھ کر ارشاد فرماتے ہیں، من خشی اللہ فہو عالم، جو اللہ سے ڈر گیا وہ عالم ہے۔ سنن دارمی 338 338۔ إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، بے شک جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کی امید کرتے ہیں جو ہرگز نقصان والی نہیں۔ جی، ایسی تجارت کی امید جو ہرگز نقصان والی نہیں۔ کون لوگ؟ جو یہ 3 کام کرتے ہیں، اللہ کی کتاب کی تلاوت، نمبر 2 نماز قائم کرنا، نمبر 3 اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ آگے چلیے۔ لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ، تاکہ اللہ ان کے پورے ثواب انہیں عطا فرمائے اور اپنے فضل سے انہیں اور زیادہ دے، بے شک وہ بہت بخشنے والا بڑا قدردان ہے۔ ان کے اعمال کا اجر دینا 1، اجر سے زیادہ عطا کرنا 2، اور اللہ تعالیٰ غفور شکور ہے، مغفرت کرنے والا اور اعمال کو قبول کرنے والا۔ آگے جی۔ والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير، اور جو کتاب ہم نے آپ کی طرف وحی فرمائی وہی حق ہے، تصدیق کرتی ہوئی پہلی کتابوں کی، بے شک اللہ اپنے بندوں سے ضرور خبردار، انہیں خوب دیکھنے والا ہے۔ جی آگے چلیے۔ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير، پھر ہم نے اس کتاب کا وارث ان لوگوں کو بنایا جنہیں اپنے بندوں میں سے ہم نے چن لیا، تو کوئی ان میں سے اپنی جان پر ظلم کرنے والا ہے اور کوئی اعتدال پسند، اور ان میں سے بعض لوگ نیک کاموں میں سبقت لے جاتے ہیں، اللہ کے حکم سے یہی بڑا فضل ہے۔ ہم نے کتاب کا وارث بنایا ان لوگوں کو جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بعد والے لوگوں کے لیے ارشاد فرمایا، یحمل ھذا العلم من کل خلف عدولہ، میرے اس علم کو میرے بعد ذمہ دار لوگ ہر دور میں پیچھے سے لے کر آگے پہنچاتے جائیں گے۔
میرا علم آگے قیامت تک ٹرانسفر ہوتا چلا جائے گا. ینفون عنہ تعریف الغالین و انتحال المبتلین و تعویل الجاہلین. وہ غالی لوگوں کی تحریفات کی نفی کریں گے اور جھوٹ بولنے والے لوگوں کا جھوٹ لوگوں کو واضح کر دیں گے. وہ تعویل الجاہلین جو قرآن اور حدیث میں جاہلانہ قسم کی تعویلیں کریں گے ان کو وہ بے نقاب کر دیں گے. جاہلانہ تعویلوں کو ٹھیک کر دیں گے, ان کی اصلاح کر دیں گے. یہ آیت ہے قرآن کی کہ ہم نے اپنے بندوں میں سے جن کو چن لیا ان کو کتاب کا وارث بنایا. اس کی تفسیر میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں کہ میرا یہ علم میری امت کے ذمہ دار لوگ ہر زمانے میں آگے شفٹ کرتے رہیں گے اور یہ کام اس میں وہ کریں گے جو لوگوں نے اس کے اندر خرابیاں پیدا کی ہوئی ہوں گی ان کی اصلاح کریں گے. اور وہ جو اصلاح ہوگی اس میں کیا ہے جی؟ غالیوں کی تحریفات اور دین کے اندر بن بیٹھنا, وہ کچھ بنیں گے جو وہ نہیں ہوں گے, اور جاہلانہ تعویلیں ان کی اصلاح کر کے لوگ میرے دین کو پیوریفائی کر کے ریفارم کر کے آگے شفٹ کرتے رہیں گے. دین میں تجدیدی کام ہوتا رہے گا. اور یہ تعویل الجاہلین کے حوالے سے ایک بات کہہ دوں کہ مرج البحرین اور اللؤلؤ والمرجان کے حوالے سے کچھ لوگوں نے, میں مبہم سی بات کر رہا ہوں, کچھ لوگوں نے ایسی باتیں کی ہوئی ہیں. ان کے بارے میں ہمارے علماء نے لکھا ہے, علامہ جلال الدین سیوطی نے خود لکھا ہے اتقان کے اندر, اور حضرت ملا علی قاری نے لکھا ہے مرقات کے اندر, ملا طاہر پٹنی نے لکھا ہے, اور کئی علماء نے لکھا ہے. الفاظ ذرا سنیے. کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں یہ جو باتیں لوگ کر رہے ہیں نا, ہوا من تعویل الجاہلین والحمقاء, یہ جاہلوں اور احمقوں کی تعویلیں ہیں, کر روافظ جیسا کہ رافضی. اچھا, اس آیت کے اگلے الفاظ ہیں فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ. اللہ کے ان نیک لوگوں میں فرمایا 3 طرح کے لوگ ہوں گے. نمبر 1 ظالم لنفسہ, اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھنے والے. یہ بھی اللہ کے دشمن نہیں ہوں گے, انسان ہے, بشری تقاضوں سے ان سے کوئی نہ کوئی خطائیں بھی ہو جائیں. نمبر 2 وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ, ان میں کچھ بندے ایسے ہوں گے جو مقتصد ہوں گے, یعنی بین لوگ. نمبر 3 وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ, ان میں سے کچھ ایسے ہوں گے جو اللہ کے اذن سے بھلائی کے کاموں میں آگے نکل جانے والے ہوں گے. تو یہ دیکھیے منہم بار بار آ رہا ہے. جو چنے ہوئے لوگ ہوں گے, اللہ کے بندے ہوں گے, ان میں سے منہم ظالم لنفسہ ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات. اب ان 3 قسم کے لوگوں کے بارے میں حدیثیں سنیے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ آیت پڑھ کے فرماتے ہوئے سنا. یہ سورۃ فاطر کی آیت نمبر 32. فرمایا الذین سبقوا, وہ جو لوگ سبقت لے گئے, فاولئک الذین یدخلون الجنۃ بغیر حساب, یہ وہ لوگ ہیں جو جنت میں بغیر حساب کے داخل ہو جائیں گے. واما الذین اقتصدوا, اور وہ جو مقتصد لوگ ہیں, فاولئک الذین یحاسبون حسابا یسیرا, یہ وہ لوگ ہیں جن کا حساب آسان لیا جائے گا. واما الذین ظلموا انفسهم, وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا, فاولئک الذین یقولون, وہ لوگ ہوں گے جو کہیں گے الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور. وہ کہیں گے اللہ کا شکر ہے جس نے ہمارے اوپر سے غم کو ٹال دیا. کمزوریاں تھیں, پردہ ڈال دیا گیا, خطائیں تھیں, معاف کر دی گئیں, غم تھا, دور کر دیا گیا. مجمع الزوائد, مسند احمد کی حدیث ہے. مجمع الزوائد ایک حوالہ دے رہا ہوں, مجمع الزوائد 11299, جس کو 89 کہتے ہیں, 11289. ہاں جی بتائیے, آیت قرآن کی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تفسیر کا حق ادا کر دیا ہے کہ نہیں؟ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا بلغ الرجل من امتی 60 سنة فقد اعذر اللہ الیہ فی العمر. بڑی پیاری دلچسپ حدیث ہے, اور یہ حدیث ایک اور مقام پر بھی موجود ہے. اس حدیث کا مطلب ہے, ترجمہ ہے کہ جب میرا امتی 60 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے عذر بہانے قبول کرنے شروع کر دیتا ہے. سبحان اللہ. مستدرک حاکم 3648 3648. بہت بڑا ریلیف ہے ابو 60 والوں کے لیے. ایسے نہیں ان کو کرسیوں پہ بٹھایا ہوا.
حدیث کے الفاظ تھوڑے مختلف ہیں، مفہوم 100% یہی ہے، اور یہ حدیث جو مفہوماً 100% یہی ہے وہ بخاری میں بھی ہے۔ بخاری حدیث نمبر 6419، آذر اللہ امرئ اخر اجلہ حتی بلغہ 60 سنۃ، یہ بخاری کے الفاظ ہیں، بات بالکل وہی ہے، لیکن اس کا حوالہ ہے 6419۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر اعزاز عطا فرمایا۔ بھائی دیکھیے، حضور اگر شہید نہ بھی ہوتے تو حضور ہے نا، اللہ کے محبوب ہے نا، لیکن عطا بالائے عطا کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو اعزازی شہادت کا بھی شرف عطا فرمایا ہوا ہے۔ عطا بالائے عطا کی بات ہو رہی ہے، اللہ نے اپنے محبوب کو 63 سال کی عمر میں وصال عطا فرمایا۔ ابو 60 کا ایڈیشنل اور فالتو اعزاز بھی ہمارے محبوب کو حاصل ہے، اگرچہ وہ اس کے محتاج نہیں تھے۔ جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير۔ ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں جن میں یہ داخل ہوں گے، ان لوگوں کو وہاں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے، اور اس میں ان کا لباس ریشم ہوگا۔ جی، جنت کے اندر ان کو ریشم کا لباس اور کنگن وغیرہ پہنائے جائیں گے، جبکہ دنیا میں انہوں نے یہ ان کو پہنائے جائیں گے جنہوں نے دنیا میں یہ ناجائز چیزیں استعمال نہیں کی ہوں گی۔ مرد کے لیے سونا جائز نہیں ہے اور ریشم بھی جائز نہیں ہے۔ انس بن مالک ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من لبس الحریر فی الدنیا فلن یلبسہ اللہ فی الآخرہ، جس نے دنیا میں ریشم پہنا اللہ اسے آخرت میں ریشم نہیں پہنائے گا۔ بخاری 5832۔ ایک دفعہ کسی بندے نے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کہ ریشم پہننے کی مرد کو اجازت ہے یا نہیں۔ اب اماں پاک کو مسئلے کا جواب تو وہ قرائن بتاتے ہیں کہ آتا تھا، لیکن ان کی عادت اور طریقہ مبارک یہ تھا کہ زیادہ کنسرنڈ بندے کے پاس بھیجتے تھے۔ کسی عالم کا سوالی کو کسی دوسرے عالم کے پاس بھیجنا یہ اس کی کمال احتیاط اور بذات خود عالم ہونے کا بہت بڑا ثبوت ہوتا ہے۔ تو ایسی کئی حدیثیں ہیں۔ اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس بندے سے کہا کہ یہ مسئلہ عبداللہ بن عباس سے جا کے پوچھو۔ وہ ان کے پاس گئے تو انہوں نے بتایا ہاں میں نے یہ سوال حضرت عمر فاروق سے کیا تھا، اور عمر فاروق نے بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے دنیا میں ریشم پہنا آخرت میں ریشم نہیں پہنے گا۔ اس طرح کی بہت حدیثیں ہیں جن سے پتہ چلتا ہے۔ اور اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں ایسی حدیثیں کثرت سے موجود ہیں کہ ان کے پاس سوالی آتا تھا تو آپ خود جواب دیتی تھیں، اور کبھی کبھی کسی دوسرے ہستی اللہ کے پیارے کے پاس بھیج دیتی تھیں کہ اس مسئلے کے بارے میں ان سے پوچھو۔ کسی بندے نے پوچھا کہ موزوں پر مسح کرنا سفر کے دوران اس کی مدت کتنی ہے؟ مسلم میں حدیث ہے، اماں پاک نے فرمایا یہ مسئلہ علی المرتضیٰ سے جا کے پوچھو، وہ مرد ہیں سفر میں حضور کے ساتھ ہوتے تھے۔ اب وجہ بھی ساتھ بتائی جا رہی ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ ایک بات پکڑ لی اور یہ بہت واقعات ایسے ہیں۔ ایک دفعہ ایک بندے نے آ کے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کشمش اور کھجور کا شربت کیسے استعمال فرماتے تھے؟ اسے نبیذ کہا جاتا ہے۔ یہ بھگو کے رکھ دیا جائے اور یہ صبح تک گل چکے ہوں، نرم ہو چکے ہوں، اب آپ کی مرضی ہے کہ ان کو ریڑک کے پی جائیں، آپ کی مرضی ہے کہ ان کو پن کے پی لیں، یہ نبیذ ہوتا تھا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نبیذ استعمال فرماتے تھے؟ سوال تو یہ ہوا۔ اماں عائشہ صدیقہ پر سوال ہو رہا ہے۔ اماں پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بندے سے کہا ٹھہرو۔ اماں پاک نے آواز دی ایک بچی کو، بیٹا باہر آؤ۔ وہ باہر آئی، اس سوالی سے کہا اس سے پوچھو حضور نبیذ کیسا پیتے تھے، کیونکہ یہ حضور کا نبیذ تیار کرتی تھی۔ کیا خیال ہے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اماں پاک کے گھر میں نبیذ پیتے ہوں تو اماں پاک کو نہیں پتا ہوگا؟ لیکن یہ لوگ محقق تھے، متعلقہ بندے سے بات پوچھوانا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوری احتیاط سے بات کرنا اور پوچھوا کے آگے بات کرنا، اور حدیث میں کوئی کچی پکی بات شامل نہ ہو جائے، یہ لوگوں کا تقویٰ تھا۔ مت سمجھ کے انہیں پتہ نہیں تھا،
یا مت سمجھ کے سارے مسائل ایک ہی بندے ایک ہی ہستی کے پاس بھیجے جاتے تھے، نہیں، جس بندے کا متعلقہ معاملہ ہوتا تھا اس کے پاس اماں پاک بھیج دیتی تھیں. اور خود اماں پاک کے پاس لوگ کیوں آتے تھے؟ یہ بھی تو وجہ ہے نا، پتہ تھا یہاں سے یا خود علم مل جائے گا یا کسی اہل کے پاس بھیج دیا جائے گا. اماں پاک صحابہ کرام کا مرجع تھیں، یعنی جائے رجوع علم حاصل کرنے کے لیے اماں پاک کی طرف صحابہ کرام کا رجوع ہوتا تھا. یہ جو میں نے تینوں حدیثیں سنائی ہیں، کوئی بخاری میں ہے کوئی مسلم میں، حدیثوں کے لیول بھی دیکھی. لیکن عزیزان گرامی، تحقیق کا خون کیا جا رہا ہے اس دور میں کہ کسی ایک ہستی کے بارے میں کوئی بات مل گئی تو بس بنا کیا ڈالتے ہیں کہ وہ اسی سے پوچھا کرو، پوچھا کرو، جا کے پوچھو اور ہے اور پوچھا کرو اور ہے. تو ہم بھی کہتے ہیں اللہ کا خوف کرو. یہ میں نے آپ کو 3 حدیثیں سنائی ہیں اور بہت حدیثیں ہیں اسی موضوع پر. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد نفل پڑھتے تھے کہ نہیں؟ اما پاک نے فرمایا یہ مسئلہ حضرت ام سلمہ سے جا کے پوچھو، حضور کی دوسری زوجہ مطہرہ ہیں، فرمایا یہ ان سے جا کے پوچھو. اس کا بھی پس منظر تھا. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. اور وہ کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا، بے شک ہمارا رب بہت بخشنے والا بڑا قدردان ہے. جب وہ لوگ جنت میں داخل کیے جائیں گے اور وہاں ان کو زیور بھی پہنائے جائیں گے اور حریر ریشم بھی پہنایا جائے گا، تو اس وقت وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہیں گے کہ جس نے ہمیں غم سے آزاد کیا اس رب کا شکر ہے. ان ربنا لغفور شکور، بے شک ہمارا رب غفور ہے، شکور ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کأنی انظر الی اہل لا الہ الا اللہ وہم ینفضون التراب عن رؤوسہم. آقا فرماتے ہیں مجھے یوں سمجھو کہ میں اب بھی ان لوگوں کو آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں جو لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہوں گے اور توحید کے قائل ہوں گے. وہ اپنے چہروں سے گرد و غبار کو ہٹا رہے ہوں گے، وَيَقُولُونَ اور کہہ رہے ہوں گے الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن. یہی آیت پڑھ کے آقا نے فرمایا کہ وہ لوگ میں آج بھی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں جو یہ کہہ رہے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے آزادی عطا فرمائی ہوگی. المعجم الاوسط للطبرانی 9478، طبرانی اوسط 9478، سند حسن ہے. آگے چلیے جی. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. جس نے اپنے فضل سے ہمیشہ رہنے کے گھر میں ہمیں اتارا جہاں ہمیں نہ کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ ہمیں وہاں کوئی تھکن محسوس ہوگی. جی یہ اس کا شکر ہے، اور جس کا شکر ہے اس کی آگے شانیں بیان ہو رہی ہیں کہ جس نے ہمیں اس ہمیشہ رہنے والے گھر کے اندر داخلہ عطا فرمایا اور جس میں نہ کوئی تھکن ہوگی اور نہ ہی اس میں کوئی لغوب ہوگا. کچھ حدیثیں ہیں یہاں پر لیکن اختصار کر رہا ہوں. آگے چلیے. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. اور جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے، نہ ان پر قضا آئے گی کہ وہ مر جائیں اور نہ ان سے اس کا عذاب ہلکا کیا جائے گا، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ہر بڑے ناشکرے کو. استغفر اللہ. آگے چلیے جی. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. اور وہ اس میں چلاتے رہیں گے کہ اے ہمارے رب ہمیں نکال کے ہم نیکیاں کریں اس کے خلاف جو ہم پہلے برائیاں کرتے تھے، اور کیا ہم نے تمہیں عمر نہ دی تھی کہ اس میں نصیحت قبول کر لیتا جو نصیحت قبول کرنا چاہتا، اور تمہارے پاس ڈر سنانے والا رسول بھی تشریف لایا، تو اب چکھو کہ یہاں ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. جی آیت کے 4 اجزاء ہیں. پہلے 2 اجزاء کا تعلق ان مجرموں کے قول سے ہے اور دوسرے 2 جزووں کا تعلق اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب سے ہے. وہ کیا کہیں گے؟ چیخیں گے جہنم کے اندر. نمبر 2 کہیں گے اے اللہ ہمیں یہاں سے نکال اور ہم واپس جا کر نیک اعمال کرنے کے لیے تیار ہیں. اب جواب آتا ہے، اللہ کریم فرمائے گا میں نے تمہیں لمبی عمریں نہیں دی تھی
دنیا میں ٹھہرنے کا موقع نہیں دیا تھا تو تمہارے پاس میرے پیغمبر نہیں آئے تھے، درد نہیں سنایا تھا؟ ایک بات۔ دوسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا فذوقوا فما للظالمین من نصیر، اب چکھو، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ یہ اس کے 4 اجزاء میں سے 2 ادھر اور 2 ادھر کے جزو ہیں۔ آگے چلیے۔ ان اللہ عالم غیب السماوات والارض انہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ آسمانوں اور زمینوں کی سب پوشیدہ چیزوں کو جاننے والا ہے، یقیناً وہ سینوں کی باتیں خوب جانتا ہے۔ جی آگے چلیے۔ هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا۔ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پہلے لوگوں کا جانشین بنایا، تو جس نے کفر کیا تو اس کا کفر اسی پر ہے، اور کافروں کے لیے ان کا کفر نہ زیادہ کرے گا ان کے رب کے حضور مگر ناراضگی کو، اور کافروں کا کفر نہیں بڑھاتا مگر نقصان۔ جی ان کا کفر اللہ کے ہاں کچھ زیادہ نہیں کرے گا سوائے اللہ کی ناراضگی، مقتا، آگ کی بھڑک اور زیادہ ہوگی۔ آگے جی۔ قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا۔ فرمائیے کیا تم نے اپنے شریکوں کو دیکھا جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا؟ مجھے دکھاؤ انہوں نے زمین کا کون سا حصہ بنایا ہے، یا آسمانوں کے پیدا کرنے میں ان کا کچھ حصہ ہے، یا ہم نے انہیں کوئی کتاب دی ہے کہ وہ اس کی دلیل پر قائم ہیں؟ کچھ نہیں، بلکہ ظالم ایک دوسرے سے وعدہ نہیں کرتے مگر فریب کا۔ جی اللہ کے ساتھ جن کو شریک بنایا جا رہا ہے ان کی اوقات بتائی جا رہی ہے، ان کو کوئی کارنامہ تو دکھاؤ۔ دوسرے نمبر پہ یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ ان کے پاس کوئی کتاب، چلو علم ہی صحیح، اگر کوئی کمال نہیں، کچھ کرنے کی قدرت نہیں، تو کم از کم کوئی کتاب وغیرہ اور علم ہی ہو۔ تو یہ 2 ہی چیزیں بنیادی حیثیت رکھتی ہوتی ہیں، قدرت اور علم۔ ان کے پاس نہ قدرت ہے نہ ان کے پاس علم ہے۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعدہ انہ کان حلیما غفورا۔ بے شک اللہ آسمانوں اور زمینوں کو روکتا ہے کہ وہ اپنی جگہ سے نہ ہٹیں، اور اگر وہ ہٹ جائیں تو اللہ کے سوا انہیں کوئی نہ روک سکے، بے شک وہ بڑے حلم والا بہت بخشنے والا ہے۔ بلا شبہ ایسا ہی۔ آگے چلیے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا۔ اور انہوں نے اپنی قسموں میں اللہ کی پکی قسم کھائی تھی کہ اگر ان کے پاس کوئی ڈر سنانے والا رسول آیا تو ضرور وہ کسی نہ کسی گروہ سے زیادہ ہدایت پر ہوں گے، تو جب ان کے پاس ڈر سنانے والا رسول تشریف لے آیا تو اس نے ان کے لیے نہ بڑھایا مگر نفرت کو۔ قسمیں اٹھانے کے بعد کہ ہمارے پاس کوئی نذیر آئے، نبی آئے تو ہم ہدایت پر قائم ہو جائیں گے، لیکن جب آنے والے آ گئے تو اس وقت ان کے اندر نفرت کے سوا کچھ نہ پھیلا، وعدے سے پھر گئے اور وہی سابقہ امتوں والی حرکتیں کرنے لگے جو اگلے وقتوں کے مجرم کیا کرتے تھے۔ آگے جی۔ استکبارا فی الارض ومکر السیئ ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا۔ زمین میں اپنے آپ کو بڑا سمجھنے اور برے مکر کرنے کو، اور برا مکر اسی مکر کرنے والے کو گھیرتا ہے، تو وہ نہیں انتظار کرتے مگر پہلے لوگوں کے دستور کا، تو آپ ہرگز اللہ کے دستور میں تبدیلی نہ پائیں گے اور اللہ کے قانون کو ہرگز ٹلتا ہوا نہ پائیں گے۔ اللہ کے طریقے میں، اللہ کی سنت میں آپ تبدیلی نہیں پائیں گے۔ اب اس آیت کے آگے پیچھے ذرا پڑھ کے دیکھیے، یہ مستشرقین اور مستشرقین کے ایجنٹ آیتوں کے ربط پر جتنا زور دیتے ہیں یہاں ربط بھول جاتے ہیں۔ گزشتہ قوموں کا کیا حال ہوا، کس طرح نیست و نابود ہوئیں، اس آیت میں تو ان کے بارے میں جو اللہ کا طریقہ تھا اس کو اللہ کی سنت کہا جا رہا ہے کہ ان کے خلاف جو اللہ نے کارروائی کی وہی کارروائی پھر بھی ہوگی، یہ ہے اللہ کی سنت۔ اب یہ مستشرقین اینڈ کمپنی نے یہاں کیا بنایا ہوا ہے کہ جی نیچر کا نظام چینج نہیں ہو سکتا، معجزہ نہیں ہو سکتا، کرامت نہیں ہو سکتی، اندھے کو اندھیرے میں
ہم ان کو دعوت فکر دیتے ہیں اور ان کو نہیں نا، یہ نہیں سدھریں گے. ان کے ماننے والے یہاں ٹھہر جائیں، ٹھٹک جاؤ. سوچو اس آیت پر کس کے پیچھے کون سی سنت خدا بندی کا ذکر ہو رہا ہے، اور تمہارے لیڈر صاحب نے کیا بنا ڈالا ہے. طلوع اسلام نام کے رسالے چھوڑ دو، ان قسم کے لوگوں کی پیروی ترک کر دو. حق کا مسلک اگر ہے تو اہل سنت و جماعت ہے. اپنے مذہب کا نام اہل قرآن رکھ لینے سے بندہ قرآن والا نہیں ہو جاتا. تم نے قرآن کے خلاف سوچا ہوا ہے. یہ دیکھو یہاں کیا ہے، تم نے کیا بنا ڈالا ہے. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. اور کیا وہ زمین میں نہ چلے کہ وہ دیکھ لیتے کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، حالانکہ وہ قوت میں ان سے زیادہ سخت تھے، اور اللہ کی شان نہیں کہ اسے عاجز کر دے کوئی چیز آسمانوں میں اور نہ زمینوں میں. بے شک وہ بہت علم والا، بڑی قدرت والا ہے. تم سے پہلے لوگ تم سے بھی تگڑے تھے، ان کا اگر اللہ تعالیٰ نے وہ حشر کیا جس کو اللہ تعالیٰ اپنی سنت کہہ رہا ہے تو تم اپنی خیر مناؤ. آگے چلیے. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. اور اگر اللہ پکڑتا لوگوں کو اس کی وجہ سے جو انہوں نے کیا تو نہ چھوڑتا روئے زمین پر کوئی چلنے والا، لیکن وہ انہیں ایک مقرر میعاد تک ڈھیل دیتا ہے. پھر جب اس کی مقرر کی ہوئی مدت آئے گی تو بے شک اللہ اپنے سب بندوں کو خوب دیکھتا ہے. آیت کے 3 اجزاء ہیں. اللہ تعالیٰ اگر لوگوں کی غلطیوں پر فوراً گرفت کرنا شروع کر دے تو کوئی بندہ رہا، جانور بھی دنیا پہ نہ بچے. نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے جس وقت پہ جا کے سب بندوں کو ان کے کیے کا خمیازہ بھگتا دیا جائے گا اور نیکوں کے اعمال کی جزا ان کو عطا کر دی جائے گی. نمبر 3، جب وہ وقت آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اچھی طرح دیکھتا ہے اور عقائد کی پرکھ اور 100% انصاف اور رزلٹ صحیح بندوں کے ہاتھ پہ رکھنا اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتا ہے. اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.